بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز جنازہ کے مسائل کے بارے میں بات چل رہی تھی۔ نماز جنازہ میں دو چیزیں فرض ہیں اور تین چیزیں سنت ہیں۔ جو دو چیزیں فرض ہیں ان میں سب سے پہلے قیام اور دوسری چیز 4 تکبیرات کہنا، یہ فرض ہے۔ اور 4 تکبیرات کا جو مسئلہ ہے، یہ مرد حضرات جو جنازہ پڑھنے والے ہیں، امام کے لیے بھی فرض عین ہے، اور مقتدی حضرات جو اس کی ابتدا میں نماز جنازہ اس کی مائیت میں پڑھ رہے ہیں، یہ ان کا کہنا ادا کرنا یہ بھی لازم اور واجب اور فرض ہے۔ اب امام تو کہہ رہا ہے، اللہ اکبر کی تکبیرات بلند کر رہا ہے، لیکن مقتدی حضرات تکبیر نہیں پڑھ رہا بلکہ سنت کے مطابق دعا پڑھ رہا ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس کا نماز جنازہ نہیں ہوگا۔ کل بھی بات گزری تھی، یہ ذہن نشین کرنے والی بات ہے۔ جس طرح امام کا اللہ اکبر کہنا، بآواز بلند کہنا، یہ امام کے لیے جار کرنا ہے، لیکن مقتدی جار نہیں کریں گے، اتنی آواز ان کے کانوں تک آ جائے کہ میں نے اللہ اکبر کا لفظ ادا کر لیا ہے، یعنی وہ کھڑا ہے اللہ اکبر اتنا کہ تاکہ اس کے کانوں تک آواز سنائی دے، یا اس کو محسوس ہو جائے کہ میں نے اپنی طرف سے اللہ اکبر لفظ ادا کیا ہے۔ لیکن اگر مقتدی حضرات جو نماز جنازہ کی ابتدا کر رہے ہیں، اس کی مائیت میں نماز پڑھ رہے ہیں، اگر وہ اپنی طرف سے اللہ اکبر کا لفظ ادا نہیں کرتا اور وہ دعا پڑھ رہا ہے، یعنی سبحانک اللہ بھی پڑھ رہا ہے، اور دوسری تکبیر میں اس نے اللہ اکبر نہیں کہا اور ساتھ نبی علیہ السلام پہ درود پڑھ رہا ہے، اور تیسری تکبیر اس نے نہیں کی اور میت کے لیے دعا فرما رہا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اور فقہا فرماتے ہیں کہ وہ نماز جنازہ اس کا کامل نہیں ہے، بلکہ اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ ایک سرسری طور پہ نماز جنازے کی ابتدا میں کھڑا ہے، اس لیے کہ جو فرض ہے، فرض کا ترک کرنے والا ہے، وہ سنت کا پڑھنے والا ہے، تو جس نے فرض ترک کیا وہ نماز جنازہ میں اس کو شامل ہونے کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو 2 چیزیں فرض ہیں، 3 چیزیں سنت ہیں۔ اب جو 3 چیزیں سنت ہیں، اب ہم نے نماز جنازہ میں پڑھنا کیا ہے، اس میں بعض اختلافی مسئلے ہیں۔ اب سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ نماز جنازہ کی ہم نے نیت کی، نیت کرتا ہوں میں اس نماز کی پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کی 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ کے، درود واسطے نبی علیہ السلام کے، دعا واسطے حاضر میت کے، پیچھے سے امام کے، منہ میرا طرف خانہ کعبہ شریف کی اللہ اکبر۔ اب جب امام اللہ اکبر کہہ کے کانوں تک ہاتھ بلند کر کے زیر ناف باندھ دے گا، اب پڑھنی کیا ہے؟ سب سے پہلے سبحانک اللہم، اب یہ ہے، لیکن اس میں الفاظ ہیں، اب دیکھ لیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، اب یہ جدک کی جگہ جلک ثناؤک ولا الہ غیرک ہے، لیکن فقہا فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کا اور سنن نسائی کی یہ ٹھوس دلیل ہے۔ اب وہی جو نماز میں ہم ثنا پڑھتے ہیں، وہی نماز والا سبق اگر ثنا جنازے میں پڑھ لیں تو فرماتے ہیں کہ اس کا جنازہ مکمل ہو جائے گا، لیکن اگر اس کی جگہ پہ جل ثناؤ کا بھی پڑھ لیں تو دونوں پڑھ سکتا ہے، نماز والا سبق بھی پڑھ سکتا ہے، جل ثناؤ کا، یہ دونوں پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ اور دوسرے یہ ہے کہ دوسری تکبیر کے بعد ہم درود پڑھتے ہیں نبی علیہ السلام پر۔ اب درود کیا ہے؟ رحمت و ترحمت ہے، لیکن بخاری شریف ہے، اصح الکتب من کتاب اللہ من صحیح البخاری، کہ کتاب اللہ کے بعد جو دوسرا درجہ ہے وہ صحیح بخاری شریف کا ہے، اس لیے کہ اس کو اللہ پاک نے ایک فوقیت عطا فرمائی اس کتاب اللہ کو۔ تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اب وہ جو آپ نماز والا درود پڑھتے ہیں، جس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں، اللہم صلی علی محمد الی آخری، اللہم مبارک علی محمد الی آخری، یعنی جو نماز والا درود ہے وہ آپ دوسری تکبیر میں بھی اگر وہی درود پڑھ لیں تو فرماتے ہیں کہ اس کا نماز جنازہ کامل ہے۔ لیکن اگر رحمت ترحمت پڑھ لیتے ہیں تو اس میں مسئلے والی بات نہیں، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جو آپ کو آسان لگے آپ اس میں پڑھ لیتے ہیں، اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ اب جو تیسری تکبیر ہے اس میں ہم دعا کے لیے، میت کے لیے دعا پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لخینا، جو بالغ حضرات ہیں، اللہم اغفر لخینا، جو مشہور یہ دعا ہے۔ اب یعنی مشہور دعا تو یہ ہے، لیکن آپ بعض جگہ دیکھتے جنازہ پڑھتے ہیں، اب بعض جو آئمہ اکرام ہیں، امام مسجد ہیں، وہ اللہم اغفر لخینا پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد چوتھی تکبیر کہتے ہیں، لیکن بعض جنازے آپ نے ایسے بھی دیکھے ہوں گے کہ تیسری تکبیر میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے، یعنی تیسری تکبیر میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے، امام اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، تیسری تکبیر میں اللہم اغفر لے، اب جو مقتدی حضرات ہیں اس کی مکمل ہو جاتی ہے، یعنی مکمل ہو جاتی ہے، لیکن امام چوتھی تکبیر کے لیے آواز نہیں نکالتا ہے، اس لیے کہ امام کچھ اور پڑھ رہا ہے۔ اب وہ اور سے مراد کیا ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ اللہم اغفر لخینا ہی پڑھنا ہے، حدیث میں بہت سی دعائیں آئی ہیں، ربنا ظلمنا بھی پڑھ سکتا ہے،
اب جس طرح آپ نے سنا ہوگا، یہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے برادر کبیر کا جنازہ پڑھایا، مفتی رفیع عثمانی صاحب کا، تو اس میں بآواز بلند نہیں پڑھی، اس لیے کہ وہ اسپیکر کی شور ہے. اب یعنی مائک سامنے ہے تو الحمدللہ پڑھ رہا ہے تو آواز وہ گونج رہی ہے، لیکن بات سمجھیں کہ وہ جارن پڑھ رہا ہے تو بطور دعا، بطور احناف کا یہ مسلک ہے، بطور دعا آپ سورہ فاتحہ کو بھی شامل کر سکتے ہیں. یعنی اللہم اغفر لخینا کے بعد آپ بطور دعا سورہ فاتحہ کو بھی شامل کر سکتے ہیں. یہ احناف کا مسلک ہے اور ہم فالو بھی اسی کو کرتے ہیں، لیکن اس میں اختلاف ہے. شافعی رحمہ اللہ کا فرمان یہ ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ لازم ہے. جس طرح ہم نماز میں سورہ فاتحہ لازم پڑھتے ہیں، ان کے درمیان سورہ فاتحہ لازم قرار دیے گئے کہ آپ نے تیسری تکبیر میں سورہ فاتحہ کو ہر حال میں پڑھنا ہے. اگر آپ نہیں پڑھیں گے آپ کا نماز جنازہ نہیں ہوگا. ایک ان کے نزدیک لازم بھی ہے اور دوسرا وہ بطور قرات پڑھیں گے. یعنی قرات سے مراد ہے، جس طرح ہم نے ابھی عشاء کی نماز پڑھی ہے، امام جارن قرات کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، مقتدی حضرات سن رہے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ تیسری تکبیر میں ایک تو لازم آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی بھی ہے، اور دوسری بات یہ کہ آپ نے قرأتن کرنی یعنی بآواز بلند پڑھنی ہے. لیکن ہمارا جو مسئلہ ہے کہ ہم احناف رحم اللہ کو فالو کرتے ہیں، تو ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اگر آپ اللہم اغفر لخینا کے بعد بطور دعا کے سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اس میں کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے. آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر بطور دعائیں اور آپ کو یاد ہیں جو شفاعت کے لیے ہیں، یعنی اپنے میت کے بارے میں دعائیں ہیں، آپ وہ پڑھ سکتے ہیں، تو اس سے بھی نماز جنازہ